رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا خالق بھی ہے، پالنے والا رب اور مالک بھی ہے۔ ہر طرح کی بادشاہی، ہر طرح کی حمد، ہر طرح کی ثنا، پوری کائنات جس کے مرہون منت ہے، جس نے کن کہہ کر اس کائنات کو وجود بخشا، جو ہماری پیشانیوں کے لائق، ہمارے سجدوں کے لائق، ہماری عبادتوں کے لائق وحدہ لا شریک رب ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار کروڑہ مرتبہ درود و سلام اس ہستی پاک کے لیے جو اس کائنات کا حسن بھی ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں، وجہ قیام کائنات بھی ہیں، جو رحمت للعالمین بھی ہیں، نانائے حسنین کریمین بھی ہیں، میرے اور آپ کے شفاعت کرنے والے بھی ہیں، ہمارے آقا و مولا احمد مجتبیٰ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
وصحبہ وعترتہ وازواجہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ تو بعد رسول اللہ دے تمام صحابہ، نبی دی ساری اہل بیت، میرے نبی دی امت دے اولیاء کرام، اللہ دنیا دے اندر سانو انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے اور آخرت دے اندر انہاں دی سنگت اور صحبت نصیب فرمائے۔ جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں، فرشتے مسجدوں کے دروازوں پر رجسٹر لے کر کھڑے ہیں، لسٹیں تیار ہو رہی ہیں کہ کون کون آج اپنے رب کی حضوری میں حضور حاضر ہونے کے لیے آ رہا ہے، اور جو آج کے دن کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کے محبوب اپنے اس غلام کا درود خود سنتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ماہ ذوالقعدہ کا یہ جمعۃ المبارک ہے، یہ بھی حج کا مہینہ ہے، یہ ذیقعد بھی حج کا مہینہ ہے۔ کچھ خوش نصیب چلے گئے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، کچھ چلے جائیں گے، اور کچھ حسرت لے کر، ارمان لے کر اللہ سے دعائیں کریں گے۔ حج عشق و محبت کا ایسا عظیم سفر ہے، ایسا عظیم سفر ہے، قدم قدم پر اللہ کی نشانیاں، اللہ کی محبت، اور قدم قدم پر عشق کے ایسے لمحات ہیں کہ انسان کا دل وہیں رہ جاتا ہے۔ اور اس گھر کا حج آتے ہیں وہی جن کو رحمان بلاتا ہے۔ یہ حاجی اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور مہمان بن بلائے نہیں آتے، بلائے جاتے ہیں۔ کچھ بن بلائے آتے ہیں لیکن ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ ہمیشہ مہمان وہی ہوتا ہے جسے میزبان خود بلائے۔ تو یہاں وہی آتے ہیں جو بلائے جاتے ہیں، یا جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا تھا، وہ خوش نصیب جا رہے ہیں۔ یہ حج کے دن قریب ہیں، یہ مہینہ بھی حج کا ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ مالک کائنات کرم فرمائے، ہم سب مکے مدینے جائیں۔ حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے 5واں اہم ترین رکن ہے، جس کے بارے میں اللہ مالک کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یعنی جو شخص کعبہ شریف تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے اس پر حج فرض ہے۔ طاقت سے مراد یہ ہے
کہ زاد راہ اور رحلہ، یعنی ایک تو خرچ ہو، سفر کے اخراجات وہ ادا کر سکتا ہو، اور دوسرا اس کے پاس سواری ہو، اور جتنے دن وہ گھر سے لے کر مکے، مکے سے لے کر مدینے، مدینے سے لے کر پھر واپس گھر تک جتنے دن وہ حج میں رہے گا، اتنے دنوں کا خرچ اس کے پاس بھی ہو اور اس کے گھر والوں کے پاس بھی ہو، ان کو کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ اگر کسی بندے کی اتنی طاقت ہے تو اس بندے پر حج فرض ہے۔ اب اگر وہ حج ادا نہیں کرتا، ٹال مٹول کرتا ہے اور حج نہیں فوری کرتا، وسوسے آتے رہتے ہیں، پہلے ذرا داڑھی رکھ لوں، پہلے ذرا بیٹیوں کی شادی کر لوں، ذرا یہ تھوڑا سا کاروبار سنبھال لوں، یہ تھوڑی سی فیکٹری بنا لوں، پھر حج کر لوں گا۔ جب تک حج فرض تھا اور نہیں کیا، اس بندے کی گناہوں کے معاملے میں گناہ لکھا جاتا رہے گا، اور جب تک وہ حج نہیں کر لیتا تب تک وہ گنہگار ٹھہرایا جائے گا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو بندہ زاد راہ اور سواری کا مالک ہو، جس کے ذریعے وہ مکے پہنچ سکے، اس کے باوجود اگر وہ حج نہ کرے، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، فرمایا اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ اکبر! یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کے مرے، فرمایا میری امت میں سے نہیں ہے۔ اب یہودی اور عیسائی آپ جانتے ہیں یہ ملعون ترین قوم ہے، اللہ ان پہ غضبناک ہے، تو گویا جو حج نہیں کرتا فرض ہونے کے باوجود وہ اسی لسٹ کے اندر ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ کتنے لوگ ہیں جن پر حج فرض ہے لیکن کبھی توجہ اس طرف نہیں گئی، کروڑوں کے مالک ہیں، اربوں کی جائیدادیں ہیں، لیکن زندگی میں ایک بار بھی توفیق نصیب نہیں ہوئی، کوشش ہی نہیں کی۔ تو اس لیے اس کو ڈیلے کرنا، اس کو نہ ادا کرنا حج کو، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو حج کا تارک ہے، جو حج نہیں کرتا، اور اس کی موت میں اور یہودی اور نصرانی کی موت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کتنا بڑا جملہ لکھا ہے مفتی صاحب نے، آپ غور کریں کہ جو بندہ حج فرض ہونے کے باوجود ادا نہیں کرتا، اس بندے کی موت میں اور نصارہ اور یہودی کی موت میں فرق کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے، یعنی اللہ اس سے ناراض ہے جو تارک حج ہے۔ اللہ تعالی مہربانی فرمائے اور جن پر فرض ہے کاش وہ کر لیں، اور جن پر فرض نہیں ہے ان کے بارے میں اللہ ان کو بھی یہ سعادت عطا فرمائے۔ کیا خوبصورت سفر ہے، کیا ثواب ہے، کیا اجر ہے۔ ابن حبان کے اندر یہ روایت موجود ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک انصاری صحابی آئے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ سوال پوچھنے کے لیے جب حاضر ہوئے، دلوں پر نظر رکھنے والا نبی
فرش زمین پر بیٹھ کر عرش اعظم کی خبریں دینے والا نبی، کل کائنات کا مالک و مختار نبی، میرے کونین کے تاجدار نبی نے فرمایا کہ جو سوال پوچھنے آئے ہو میں بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو یا آپ پوچھو گے کہ سوال کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا آپ پوچھو گے یا میں بتاؤں؟ عرض کی بندہ نواز اگر آپ ہی بتا دے تو کمال ہو جائے۔ اب میرے نبی جو اس صحابی کے دل میں سوال ہے، میرے کریم آقا ارشاد فرمایا تو اس نیت سے آیا ہے کہ میں اپنے نبی سے پوچھوں گا کہ یا رسول اللہ، جب حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ جب وہ میدان عرفات میں ٹھہرتا ہے اسے کیا اجر ملتا ہے؟ جب وہ رمی جمرات شیطان کو کنکریاں مارتا ہے اس کے نامہ اعمال میں کیا لکھا جاتا ہے؟ جب حاجی سر منڈواتا ہے اس کو کیا ثواب ملتا ہے؟ اور جب آخری طواف کر لیتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کیا ثواب لکھا جاتا ہے؟ فرمایا تو یہ پوچھنے آیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کی مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی، میں یہی پوچھنے آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ غیب دان نبی، دلوں کی خبر رکھنے والا میرا نبی، میرے مصطفیٰ کریم نے خود ہی سوال بتائے۔ اب ہاتھ جوڑ کے وہ انصاری صحابی عرض کرتے ہیں بندہ نواز جب سوال بتا دیے ہیں اب مہربانی فرما کے یہ بھی ارشاد فرمائیے اس کے جواب کیا ہیں؟ فرمایا جب سوال بتا دیے ہیں تو جواب بھی بتا دیتا ہوں۔ فرمایا جو حاجی گھر سے نکلتا ہے، فرمایا جو حاجی گھر سے نکلتا ہے حج کی نیت سے، اللہ اس کو ہر قدم پر ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا جو بندہ، جو حاجی میدان عرفات میں ٹھہرتا ہے اللہ پاک اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے کے سارے گناہ معاف کر دیے، اگرچہ وہ بارش کے قطروں کے برابر ہیں یا ریت کے ذروں کے برابر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میرے نبی پاک نے مزید فرمایا جب حاجی رمی جمرات کرتا ہے، شیطان کو کنکریاں مارتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالی قیامت تک اس کا ثواب ایسا لکھتا ہے کہ دنیا میں کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ اس حاجی کو اللہ نے کون سا ثواب عطا فرمایا ہے۔ اور فرمایا جب حلق کرواتا ہے، سر منڈواتا ہے، تو اس کے سر کے بدلے میں جو بال گرتے ہیں ایک ایک بال کے بدلے میں کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک نور پیدا فرمائے گا۔ اور فرمایا جب آخری طواف زیارت، آخری حج، آخری طواف جب کرتا ہے تو اللہ اس بندے کو ایسے گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آیا ہے۔ کیا فضائل ہیں۔ گھر سے نکلتا ہے تو نیکیوں والا میٹر شروع ہو جاتا ہے اور آنے تک فرمایا ایسے ہو کے آتا ہے جیسے ابھی آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ طواف، رمی جمرات، احرام، آب زمزم، حلق کروانا، صفا مروہ پہ دوڑنا، قدم قدم پر اللہ کے پیاروں کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں۔
عشق و محبت کا یہ ایسا سفر ہے کہ جس کی مثال کائنات عالم کے اندر نہیں ملتی ہے۔ یہ تو وہ خوش نصیب ہیں جو پیسے لگا کر اللہ کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں حج کے لیے جاتے ہیں۔ یہ ساری فضیلتیں انہیں نصیب ہوتی ہیں کہ حاجی کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ حاجی کے گھر والوں میں سے 400 بندے کی حاجی شفاعت کرے گا۔ حاجی اللہ کا مہمان ہے، حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے، حاجی کی تنگ دستی مٹا دی جاتی ہے۔ حج کے سفر میں جو حاجی فوت ہو جائے، اللہ تعالی اس کو بلند آواز جب کل قیامت کے دن قبر سے اٹھایا جائے گا تو پوری کائنات کے سامنے جب وہ حاجی اٹھے گا تو اس کی زبان پہ تلبیہ لبیک اللہم لبیک کی صدا جاری ہوگی۔ تو یہ ساری فضیلتیں جو حاجی حج کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ اسے 10 لاکھ روپے خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے 1 روپے کے بدلے میں۔ اور فرمایا جو وہاں جاتا ہے، مسجد حرام میں پہنچتا ہے، جو طواف کرتا ہے، اس پر 60 رب کی رحمتیں اترتی ہیں، اور جو وہاں حرم شریف میں نماز پڑھتا ہے اس پر 40 رحمتیں اترتی ہیں، اور جو صرف خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے، جی کردہ ہے تینوں ویکھی جاواں، اس پر 20 رحمتیں اترتی ہیں۔ یہ ساری فضیلتیں ان کو نصیب ہوتی ہیں جو در خدا پہ جاتے ہیں، اور جو میرے اور آپ جیسے رہ جاتے ہیں۔ آج کی میری تقریر ان کے لیے ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، جو میں اور آپ جو حج پہ نہیں جا سکے، یہ میری گفتگو ان کے ساتھ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے ہمیں بھی محروم نہیں رکھا۔ صدقے جاؤں زہرا کے بابا تیری کرم نوازیوں پر، میرے اللہ تیرے فضل پر قربان جاؤں، تیرے کرم پر قربان جاؤں۔ فرمایا غم نہ کر، اگر تو وہاں نہیں جا سکا، اپنے مصطفیٰ کے صدقے سے میں کچھ ایسے عمل تمہیں عطا فرماؤں گا۔ فرمایا یہاں بیٹھ کر تو وہ عمل کرے گا، اللہ تجھے حج کرنے والوں کے برابر ثواب عطا فرما دے گا۔ کیا کرم نوازیاں ہیں میرے رب کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ جو تڑپ رہے ہیں، جو یہاں رو رہے ہیں، ان کے لیے بھی ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے بھی سوغاتیں دی ہیں، خیراتیں دی ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک، یہ روایت موجود ہے سنن کبریٰ نسائی شریف کی جلد 9 کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ ذهب الاغنیاء بالاجر، اے اللہ کے نبی جو مالدار ہیں نا، جن کے پاس دولت ہے، وہ ثواب کمانے میں ہم سے آگے گزر گئے۔ اے میرے اللہ کے پیارے حبیب، جن کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، وہ ساڈے نالوں اگے لنگ گئے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیسے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یحجون ولا نحج، وہ حج کرتے ہیں، ہم حج نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس پیسہ ہے، وہ چلے جاتے ہیں، ہم رہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ فلاں فلاں مالی عبادت کرتے ہیں، وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، وہ پانی کا انتظام کرتے ہیں، کنواں کھدوا دیتے ہیں، سبیل لگوا دیتے ہیں، وہ بیوہ کی مدد کر دیتے ہیں، وہ غریب بچیوں کی شادیاں کروا دیتے ہیں، وہ کسی غریب کو جہیز دلوا دیتے۔ یہ ساری نیکیاں پیسوں سے ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی وہ ہم سے آگے گزر گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ اللہ اکبر۔
صحابہ کرام کا شوق دیکھیے، اللہ اکبر۔ حاجی حج کے لیے جا رہے ہیں، مالی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے یہ تڑپ رہے ہیں، اور تمنا کیا کر رہے ہیں، رشک کیا کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ پیسے والوں کے پاس سواری خوبصورت ہے، ہمارے پاس سواری کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ ان کے گھر اچھے ہیں، ہمارے پاس گھر اچھا کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ ان کا کھانا پینا اچھا ہے۔ صدقے جاؤں صحابہ کی تڑپ پر، اور رشک بھی کیا تو کس بات پر؟ اے کونین کے تاجدار نبی، وہ ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں اس بات پر کہ وہ حج پہ جا رہے ہیں، ہم رہ جاتے ہیں۔ میرے آقا وہ حج پہ جا رہے ہیں، ہم رہ جاتے ہیں۔ تڑپ ہے تو کون سی ہے کہ ہم در خدا پہ حاضر نہیں ہو سکتے؟ تڑپ کیسی ہے؟ آج ہماری تڑپ یہ ہے نہیں ہے۔ ہم تو کسی مالدار کو دیکھتے ہیں تو منہ میں پانی، ہائے ایدی گڈی کنی سونی ہے۔ اور بعض تو اتنے بد نصیب ہوتے ہیں، حسد کرتے ہیں، اور بعض اپنے ہی رشتہ دار، سگے، اتنے قریبی خونی رشتہ دار، ان کو برداشت ہی نہیں ہوتا، جادوگراں کو جاندے نے، عیسائیوں کے پاس۔ یہ کل پرسوں کی بات ہی ہے، میرے پاس ایک بندہ آیا، میں نے اس کو ایک بندے کے پاس بھیجا، تو اس کو میں نے کال کی کہ یار اس بندے کا کیا مسئلہ ہے، میرا رب جانتا ہے۔ اس نے کہا قاری صاحب نہ پوچھیں۔ میں نے کہا بتائیں تو صحیح اس کا کیا مسئلہ ہے۔ سکے چاچے دے پتر تے تائے دے پتر، اتنا قریبی رشتہ۔ انہوں نے کہا اس بندے نے ایک جادوگر سے جادو کروایا، اور قربانی کا جانور ذبح کر کے اس کی جو اوجڑی تھی، اوجڑی کے اندر سوراخ کر کے وہ گندے تعویذ جادو والے اس اوجڑی میں رکھے، اور وہ اوجڑی اس نے فلاں جگہ پر کنواں کھدوا کے اس میں دفن کر دی ہے۔ اور جوں جوں وہ اوجڑی نیچے جا رہی ہے، تو اس بندے کے اوپر سختیاں، گندگیاں، وبال، مصیبتیں آتی جا رہی ہیں۔ اس نے کہا فلاں جگہ پہ جائیں، وہاں وہ اوجڑی پڑی ہے، پہلے اس کو نکالیں، اس کو جو ہے نکال کے اس کو جو ہے ضائع کریں، اس کے بعد یہ کام کریں۔ میں نے کہا میرے ربا کیسے کیسی تیری مخلوق ہے، ہم تو اتنا جلتے ہیں، ہماری کیفیت تو یہ ہے، لیکن صدقے جاؤں اپنے نبی کے غلاموں پر۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ رو کر عرض کرتے ہیں بندہ نواز حسد نہیں، رشک یہ ہے کہ یہ حج پہ جا رہے ہیں، ہم رہ جاتے ہیں۔ جب میرے نبی نے تڑپ دیکھی، جب طلب دیکھی، جب آنسو دیکھے، میں صدقے جاؤں زہرا کے بابا نبی تیری سخاوت کے صدقے، تیرے کرم کے صدقے، تیرے فضل کے صدقے، ہم غریبوں کے اوپر کتنا کرم فرمایا۔ میرے نبی نے فرمایا ابو درداء غم نہ کر، اگر حاجی حج پہ جا رہے ہیں وہ وہاں حج کریں گے، تو یہاں بیٹھ کر عشاء کی نماز پڑھ کے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، فرمایا تو یہ تسبیح فاطمہ پڑھ لینا، جو ثواب اللہ حج کرنے والے حاجی کو عطا فرمائے گا اسی کے کرم اور فضل سے تیرے نامہ اعمال میں بھی لکھ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اکبر، کیا کرم ہے رسول اللہ کی عطا سے، میرے نبی کے وسیلے سے ہمارے اوپر کیا کیا کرم نوازیاں ہوئیں۔ بلکہ یہ کرم ہے، ایک حدیث پاک جو موجود ہے ترمذی شریف کے اندر، حدیث کی معتبر ترین سیاستہ میں سے جو ترمذی شریف ہے اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ 4 بندوں کا میرے نبی نے ذکر فرمایا ہے اس حدیث میں، 4 بندے۔ اب غور سے سنیے گا اور دیکھیے گا کہ ہم
कैटेगरी में हैं। इन चारों में से मैं कौन हूँ? ज़रा गौर से सुनिएगा। मेरे नबी पाक ने फरमाया, एक वो बंदा जिसे अल्लाह ताला ने माल दिया और इल्म अता फरमाया, वो बंदा अपने इल्म के ज़रिए, अपने माल के ज़रिए अपने रब से डरता है और सिला रहमी करता है, अपने गरीब रिश्तेदारों की मदद करता है, माल को हलाल जगह पर लगाता है, पूरे पूरे हुकूक माल जो रब ने उसे दिया है, ज़कात टाइम पे देता है, हज करता है, अपने माल के नेकियां करता है, उस माल के साथ बुराई नहीं करता। फरमाया ये बंदा सबसे अफजल है, ये बंदा सबसे अफजल है। फरमाया दूसरा वो बंदा जिसे अल्लाह पाक ने इल्म अता फरमाया लेकिन उसके पास माल नहीं है, गरीब है और वो नीयत वाला है, सच्ची नीयत वाला है। जब वो किसी मालदार को देखता है ना और कहता है काश मेरे पास भी माल होता, ये जो नेकी कर रहा है मैं भी ये नेकी करता। फरमाया ये जो कर रहा है मैं भी यही करता। मेरे नबी पाक ने फरमाया ये गरीब इल्म वाला और वो अमीर इल्म वाला, फरमाया दर्जे और सवाब में दोनों बराबर हैं। अल्लाह अकबर। दर्जे और सवाब में दोनों बराबर हैं। एक दौलत वाला है, एक गरीब है, लेकिन नीयत दोनों की जैसी है, फरमाया दोनों सवाब में बराबर हैं। और तीसरा वो बंदा जिसे अल्लाह ताला ने माल अता फरमाया मगर इल्म नहीं दिया, अब वो शख्स बगैर इल्म के माल खर्च करता है, ना अल्लाह से डरता है, ना रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक करता है, ना वो नेकी करता है, ना वो उस माल का कोई हक अदा करता है। मेरे नबी पाक ने फरमाया मर्तबे के लिहाज से ये बुरा तरीन आदमी है, मर्तबे के लिहाज से ये बुरा आदमी है। और चौथा वो बंदा, फरमाया जिसे अल्लाह ताला ने ना माल दिया ना इल्म दिया, लेकिन जब वो अय्याश अमीर को देखता है, जब वो बदमाश गुनाह करने वाले मालदार को देखता है तो दिल में कहता है जदों मेरे को पैसा आवेगा ना तो मैं भी यही करांगा, मेरे को पैसा हुंदा ते मैं भी इंज अयाशी करदा, मेरे को पैसा हुंदा पुत्र दी शादी ते मैं भी कंजर नचांदा, मेरे को पैसा हुंदा पुत्र दी शादी ते मैं भी ढोल बाजियां दे ते इन्हां दे उत्ते पैसे सुटदा, मेरे को पैसा हुंदा ते मैं भी लाहौर दे सब तो वड्डे शादी हाल दे अंदर मेहंदी दा फंक्शन करके अपनियां मावां भैणां नूं नचांदा। फरमाया ये बदनसीब जिसके पास ना इल्म है ना दौलत है, लेकिन दौलत वाले गुनाहगार को देखकर ये तमन्ना करता है कि काश मेरे पास दौलत होती तो मैं भी यही गुनाह करता। फरमाया दर्जे के लिहाज से, बुराई के लिहाज से, अमल के लिहाज से ये अमीर अय्याश मालदार और ये गरीब ऐसी नीयत करने वाला दोनों बराबर हैं, दोनों। ये चार बंदों का जिक्र जामे तिरमिज़ी के अंदर मेरे और आपके आका और मौला ने फरमाया है। अब आप सोचें आप इन चारों में से कौन से हैं? इन चारों में से कोई एक ही हो सकता है। अब आप अपने आप से पूछें इन चारों में से हम कौन से हैं? पहला जिसे अल्लाह ने इल्म दिया, माल दिया, वो इल्म और माल से नेकियां ही नेकियां कर रहा है। दूसरा बंदा जिसे इल्म दिया, माल नहीं, बड़ा गरीब है, लेकिन वो तरसता है, नीयत अच्छी रखता है और कहता है काश मुझे पैसा मिले, ये नेकियां मैं भी करूं, मैं भी अल्लाह की मखलूक की मदद करूं। और तीसरा जिसे इल्म नहीं, माल बड़ा है और माल के ज़रिए गुनाह कर रहा है। और चौथा ना इल्म है ना माल है, लेकिन हर वक्त तलब कोशिश इसी में लगा रहता है, अल्लाह रुपये देवे मैं भी अय्याशी करां। फरमाया ये नीचे वाले दोनों ये भी गुनाह में बराबर के हैं, ऊपर वाले दोनों सवाब में बराबर हैं।
تو اس لیے جو حج پہ نہیں جا سکتے، فرمایا یہاں بیٹھ کر وہ یہ کام کریں، اللہ انہیں اپنی جناب سے حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ دوسری حدیث پاک سنیے، یہ تو آپ نے تسبیح فاطمہ والی سنی ہے، آگے سنیے اللہ کے ذکر کی برکتیں سنیے، اور حج کا ثواب اگر لینا چاہتے ہیں تو دل میں شوق اور تڑپ پیدا کر کے یہ عمل کیجئے، اللہ حج کرنے والوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، معجم کبیر لطبرانی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت سہل بن معاذ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ محفل نور سجی تھی، کونین کے تاجدار جلوہ فرما تھے، صحابہ کرام کا جھرمٹ تھا جیسے تاروں میں 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ جب خدمت میں تھے ان کی ابو بکر عمر عثمان علی، ان جگمگ جگمگ تاروں میں انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے کریم آقا جلوہ فرما ہیں، رسول اللہ تشریف فرما ہیں، ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ پاک کی راہ میں جنگ کرنے والوں میں زیادہ عظمت والا کون ہے؟ جو مجاہد ہے، جو اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلا ہے، سارے ہی مجاہد ہیں، جو جنگ کر رہے ہیں، جو لڑائی کر رہے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں جہاد کر رہے ہیں، لیکن اے کونین کے تاجدار نبی، مجھے یہ بتائیے ان سارے جہاد کرنے والوں میں سے، اللہ کی راہ میں جنگ لڑنے والوں میں سے سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ میرے نبی پاک نے فرمایا اکثرہم للہ ذکرا، فرمایا جو جنگ کر رہے ہیں ان میں جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے وہ سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ ان میں سے جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے وہ سب سے زیادہ۔ اس نے پھر عرض کی، اس صحابی نے دوسرا سوال کیا، میرے اللہ کے سونے نبی، لجپال نبی، غمٹال نبی، کونین کے تاجدار نبی، روزے داروں میں سے سب سے زیادہ عظمت والا روزے دار کون ہے؟ روزے تو سارے ہی رکھتے ہیں، لیکن اے اللہ کے نبی سب سے زیادہ عظمت والا روزے دار کون ہے؟ میرے نبی نے پھر فرمایا اکثرہم للہ ذکرا، فرمایا جو کثرت کے ساتھ روزے کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے، فرمایا وہ تمام روزے داروں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ اس نے پھر عرض کی بندہ نواز نمازیوں میں سے، میرے نبی نے پھر یہی فرمایا، پھر اس نے کہا صدقہ دینے والوں میں سے، پھر اس نے پوچھتا گیا، میرے نبی جواب دیتے گئے، وہ پوچھتا گیا، میرے نبی جواب دیتے گئے۔ حضرت سہل بن معاذ فرماتے ہیں یہاں تک کہ اس نے نمازیوں میں سے پوچھا، اس نے زکوٰۃ دینے والوں میں سے پوچھا، یوں ہی اس نے ایک ایک کر کے سب کے بارے میں سوال جواب کیا۔ میرے نبی نے ایک ہی جواب دیا، فرمایا اکثرہم للہ ذکرا، جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، فرمایا وہ ان تمام میں سے سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ اب سنیے میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، نیکیاں سارے ہی کرتے ہیں، حاجی حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز پڑھنے والے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھنے والے روزہ رکھتے ہیں، لیکن سنو میرے نبی کا فرمان سنو، ان تمام نیکیاں کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ عظمت والا وہ ہے جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ اور اللہ کے ذکر کی ایک شکل میں نے کون سی آپ کو بتائی؟ ابھی میں نے بتائی ہے حج کے ثواب والی تسبیح۔ اللہ کے ذکر کی ایک شکل میں نے آپ کو کون سی بتائی؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ فرمایا جو بندہ یہاں بیٹھ کر نیت سے یہ پڑھے گا، اللہ اسے حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔
اب سنیے، جو حج پہ نہیں جا رہے تڑپ رکھتے ہیں، میرے نبی کا فرمان سنو، اے غریبو، اے حج پہ نہ جانے والو، اے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے رہ جانے والو، اے تڑپنے والو، اے رونے والو، اے حج کے لیے دعائیں کرنے والو، آؤ آؤ، میرے نبی نے ہمیں محروم نہیں رکھا، غریبوں کو محروم نہیں رکھا، آؤ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پاک ترمذی شریف کتاب الدعوہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا، جس میرے غلام نے صبح اور شام 100 مرتبہ اللہ کا ذکر کیا، اللہ کا نام بلند کیا، میرے نبی کیا کیا؟ فرمایا اس میرے غلام نے یہ کہا، سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ میں اتنی وڈی گل سنائی ہے تو تواڈے والوں ککھ بھی سبحان اللہ نہیں آئی ہے۔ صدقے جاواں تواڈے پچاون تو صدقے جاواں، کیونکہ سانو حج دا ثواب چاہیے ہی نہیں، اسی تو کہنے ہیں کوئی 15-16 لاکھ لا کے اتنے جائیے۔ اب سنو، میرے نبی نے فرمایا جو صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے گا، اللہ اسے 100 حج کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ مفت دا سودا کنا سوکھا سودا ہے، کیوں جی؟ ہے یا نہیں؟ لیکن ہم یہ بھی حاصل نہیں کرتے، یہ بھی حاصل نہیں کرتے۔ اگلی حدیث پاک مشہور زمانہ بچپن سے سنتے آ رہے ہو، جس نے والدین کے چہرے کو پیار اور محبت سے دیکھا، اللہ اس عمل کے بدلے اپنے اس بندے کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کیوں جی؟ جننے بیٹھے ہو چھوٹے تو وڈے، سارے ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے دسو، اپنے آپ کو پوچھو، کدی کسی دن زندگی وچ ایک واری بھی امی یا ابو دے سامنے بیٹھ کے محبت نال ٹک ٹکی لگا کے اس نیت نال ماں پیو دا چہرہ ویکھا نے کہ اللہ مینوں حج دا ثواب دے گا؟ جنہیں بیٹھے ہو کسی ایک نے اج تک زندگی ہے، ایک نے بھی اس نیت نال کدی بھی نہیں دیکھا ہوئے گا، بلکہ بعض بد نصیب تے ایسے نو وہ دیکھ دے ہی غصے نال نو پیو نو، بعض ایسے نو کہندے نو ساڈے سب تو بڑے دشمن ماں پیو نو۔ اللہ خیر فرمائے۔ تو آج سے یہ نیت کر لیں، یہ جتنے سن رہے ہو ابھی جا کے جدا ابا ایتھے بیٹھا ہے وہ ہنے ہی ویکھے، اس نیت سے پیار کے ساتھ لب پہ لبیک اللہم لبیک اور محبت سے دیکھ کے نیت یہ کرے کہ میں مقبول حج کر رہا ہوں، میں اور جنہاں دے ٹر گئے نو انہاں نو بھی میرے نبی نے محروم نہیں رکھیا، صدقے اپنے نبی دی رحمت تو صدقے انہاں نو بھی میرے آقا نے محروم نہیں رکھیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدے ماں پیو ٹر گئے، فرمایا قبر تے جاوے، پیراں والے پاسے کھڑے ہو کے سلام کرے، ماں دے پیراں نو بوسا دے، پیو دی پیشانی چومے قبر والی جگہ تے، فرمایا اللہ اونوں بھی مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، سینہ ٹھریا یا نہیں؟ چلو جا نہیں سکے آج یہ تے کر سکنے ہیں، کتنا سونا عمل ہے، اسی پھر بھی نہیں کرتے۔ گھر وچ کعبہ لگا پھردا ہے، حج لگا پھردا ہے، اسی کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو آج سے یہ نیت کر لیں، کریں گے نا انشاءاللہ، یہ کریں گے حج تک۔ اور وہ حدیث پاک ہی آپ 12 علماء سے سنے کہ اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی دن وچ 100 واری ابے نو امی نو دیکھے پیار نال، فرمایا اللہ انہوں 100 حجاں دا ثواب عطا فرما چھڑے گا۔ تو یہ تے پابندی کوئی نہیں نا، چلو وہ تے پیسے لگتے ہیں، وہ تے آپ نہیں جا سکے حج تے یہ تے عمل کریے نا۔ ایک اور سنا دوں، سناؤں حدیث پاک؟ ماشاءاللہ حدیث سن کے بھی چلو تسی سبحان اللہ آکی ہے، ورنہ اکثر دوڑیاں تے ہی ساری سبحان اللہ نکل دی ہے۔ قرآن حدیث سن کے سانو سبحان اللہ کہن دا مزاج ہی نہیں ہے ساڈا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ با جماعت فجر دی نماز پڑھے، جیڑا بندہ با جماعت فجر دی، صرف خالی فجر دی نماز با جماعت، اللہ اس نو ایک عمرے دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ اللہ اس نو ایک، بولو نا، ایک۔ تے اسی صبح فجر ٹائم ایک باری اذان دینے ہیں، پھر 20 منٹ پہلے پھر اعلان کرنے ہیں کہ 15-20 منٹ جماعت چو رہ گئے نے، آ جاؤ۔ اس دے باوجود 1.5-2 صفحہ ہوندیاں ساڑی کیفیت۔ ویسے ساری رات جاگتے رہنے ہیں، لیکن جدو نماز دا ویلا آندا ہے ادو سو جانے۔ میں کل پرسوں نا فیس بک تے ایک اعلان سنیا، ایک مولوی صاحب نا سپیکر مسجد دا کھول کے اعلان کر رہے سن، حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیں۔ سارے بندے پورے محلے والے چکنا ہو گئے۔ انہیں پھر کیا، حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیں۔ وہ بندے پھر چکنا، وہ 3-4 باری انہیں کہہ کے اگے کیا، انہیں کہا عید دی نماز والے دن، عید دی نماز ٹائم ساڈی مسیت دے نمازی گم ہو گئے نو، جیڑے بندے نو ملن انہوں نے مسیتے چھڑ جاوے۔ اعلان تے انہیں بالکل ٹھیک کیتا ہے، کیوں جی سانو بھی کرنا چاہیے کہ نہیں؟ حضرات عید والی نماز تو لے کے ہن تک ساڈے نمازی گم ہو گئے نو، جیڑے بھرا نو لبھن او مسیتے چھڑ جاوے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جو فجر کی با جماعت نماز ادا فرمائے اللہ اسے ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور فرمایا پھر فرمایا جائے نہیں، بیٹھا رہے، فرمایا اٹھے نہیں، اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے۔ میرے نبی کے سونے صحابی حضرت انس سے یہ حدیث پاک روایت ہے، میرے آقا نبی پاک نے فرمایا فجر کی نماز با جماعت ادا کرے، پھر مسجد میں بیٹھا رہے، اللہ کا ذکر کرے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، پھر 2 رکعت نماز اشراق ادا فرمائے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میرے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا تامتن تامتن تامتن، فرمایا انس مینو قسم اللہ دی جیڑا بندہ فجر با جماعت پڑھے، پھر بیٹھا رہے، اللہ دا ذکر کردہ رہے، پھر 2 رکعت نماز اشراق پڑھے، پھر میں ایک مکمل حج اور عمرے دا ثواب اللہ اس بندے نو عطا فرما چھڑے گا۔ ایک مقبول حج اور مقبول عمرے دا، فرمایا جڑا گارنٹی شدہ او دے نام اعمال وچ لکھ دیتا گیا ہے کہ اے دے نام اعمال وچ ایک حج تے عمرے دا ثواب، 17 لاکھ لا کے جاؤ گے کوئی گارنٹی نہیں قبول ہے یا رد ہے، لیکن میرے نبی فرما رہے نو جیڑا بندہ اپنے محلے دی مسجد وچ بیٹھ کے اے عمل کرے، ایک عمرے تے ایک حج دا ثواب لے کے اٹھے گا۔ کیوں جی مشکل عمل ہے جی، مشکل کام ہے، کنا سوکھا ہے تے ساڈے بیلی ماشاءاللہ وہ جماعت ٹائم 1.5-2 صفحہ ہوندیاں نے تے جو ہی سلام پھردا ہے ایک بھی نہیں رہ جاندی، وہ 10 منٹ دا قرآن پاک دا درس بھی ساڈے تے بوجھ بن جاندا ہے، آخری دعا اتنی پیاری کی جاتی ہے وہ بھی ہمارے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اجر دیکھیں، اور میں اس حدیث پر عمل کے لیے یہ کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں نماز کا ٹائم کتنا ہے، باقی 35 منٹ سورج نکلنے میں رہ جاتے ہیں، 40 منٹ، اس سے زیادہ ٹائم ہم نے کبھی رکھا ہی نہیں۔ 10 منٹ میں جماعت ہوتی ہے، 12-15 منٹ کا درس ہوتا ہے، 5-7 منٹ کی دعا ہوتی ہے، اس کے بعد سورج نکلنے میں 5 یا 4 منٹ رہ جاتے ہیں، اور بعض اوقات سورج نکلنے کی گھنٹی آ جاتی ہے اور ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اب صرف 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ بیٹھنا ہے، اس کے بعد ٹائم شروع ہوگا، 2 نفر پڑھ کے آپ جا سکتے ہیں۔ اسی تے تو مصروف ہی نہ رکھنے ہیں تاکہ تسی حج اور عمرے دا ثواب لے کے جاؤ، لیکن اس دے باوجود تسی نہیں لیندے تے اسی ساڈا یہ کی گناہ ہے؟ کیوں جی؟ کتنا سونا عمل ہے، کتنا پیارا عمل ہے، کتنا آسان عمل ہے۔ گھر میں حج اور عمرہ
فرمایا جو تڑپ رکھتے ہیں میرے نبی نے محروم نہیں رکھا. فرمایا لے میرے غلام، اگر غربت کی وجہ سے حج نہیں کر سکا تو یہ عمل کر، اللہ تجھے حج کا ثواب عطا فرمائے گا. اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک والی جو میں نے حدیث پاک سنائی، اس کے تحت میرے ذہن میں ایک حدیث پاک آ گئی ہے، اگر آپ کہیں تو سنا دوں. ماں اور بیٹے کا پیار سنا دوں. ماں اور بیٹا، اور بیٹا کون ہے؟ اللہ اکبر. بیٹے کا نام ہے میرے نبی کا جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انداز دیکھیں، ماں باپ کے ساتھ پیار کا انداز دیکھیں. اس حدیث کو سن کے جتنے بچے بیٹھے ہو ذرا غور سے سنیے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر جانے لگتے. آپ کا معمول تھا جب بھی سفر پہ نکلتے تیاری کرتے، سواری تیار کرتے، تیاری کر کے ماں کے دروازے پہ آتے اور ماں کے دروازے پہ آ کر رک کر سلام کرتے. السلام علیکہ یا امتاہ ورحمت اللہ وبرکاتہ. اے میری امی جان، اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے، اللہ آپ پر سلامتی نازل فرمائے، اللہ آپ پر برکتیں عطا فرمائے. اپنے بیٹے کی طرف سے سلام قبول کیجئے. بیٹے کی طرف سے. ماں بھی تو پھر حضرت ابو ہریرہ کی ماں تھی نا. ماں محبت بھرا لہجہ، مدح بھرا لہجہ. یار ماں کے لہجے میں تو ویسے ہی جبریل بولتا ہے. ارے پوری کائنات کا شہد ماں کی زبان میں رب نے رکھ چھوڑا ہے. رب کعبہ کی قسم، بڑے بڑے لقب، بڑے بڑی بولیاں لوگ مولانا کہیں، حضرت صاحب کہیں، پیر صاحب کہیں، جج صاحب کہیں، منسٹر صاحب کہیں، جو بھی کہیں اس میں لطف نہیں آتا. لیکن ماں اپنے مدھ بجے لہجے میں صرف اتنا کہے، او میرا مٹھو، او میرا بیٹا. رب جانتا ہے پوری کائنات کا شہد ایسے لگتا ہے جیسے ماں کے لہجے میں نچڑ کے آ گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ماں جب سلام سنتی آگے سے کہتی وعلیک السلام یا بنیا رحمت اللہ وبرکاتہ. او میرے بیٹے ابو ہریرہ، اللہ تجھ پر بھی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. اللہ اکبر. اب آگے سنیے، اب آگے سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ماں کے دروازے پہ کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں، اے میری امی جان، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے. جس طرح بچپن میں آپ نے میری پرورش کر کے میرے اوپر رحم کیا تھا. اللہ، اے ابو جان، اے امی جان جننے بیٹھے ہو، کدی ایک باری بھی یہ دعا کیتی نے جی میں بچپن تساں ساڑیاں مصیبتاں جھیلیاں نے. ابو جان اللہ آپ کی بیماریاں اور مصیبتیں اسی طرح دور فرمائے. اپنے رب کی بارگاہ میں یہ واسطہ کبھی دیا ہے کہ جیسے میری ماں نے بچپن میں میری مصیبتیں اٹھائیں، جیسے میرے باپ نے بچپن میں میری پرورش کی، اے اللہ جس طرح بچپن میں مجھے دکھ نہیں آنے دیا، تکلیف نہیں آنے دی، گرمی سردی سے مجھے بچا کے رکھا، اس بڑھاپے میں اے میرے اللہ میرے باپ کو، میری ماں کو محفوظ فرما دے. یہ حضرت ابو ہریرہ دعا کر رہے ہیں. آگے سے بھی پھر ماں تھی. اب ماں کیا کہتی اے میرے بیٹے ابو ہریرہ، اے میرے بیٹے ابو ہریرہ، اے میرے بیٹے ابو ہریرہ، اللہ پاک تجھ پر رحم فرمائے. جس طرح بڑھاپے میں تو میرے ساتھ رحم کر رہا ہے، میرا خیال رکھ رہا ہے. اگر ماں بھی آگے سے یہ دعا دے رہی ہے تو ماں باپ کا حج تو گھر میں پڑا ہے. فرمایا حج کی نیکیاں اور ثواب تو اللہ تعالیٰ تجھے یہاں عطا فرمائے گا. اس لیے میرے رسول اللہ کے پیارے غلاموں، یہ نماز اشراق، یہ ماں باپ کی زیارت، یہ تسبیح فاطمہ، یہ سبحان اللہ کی تسبیح، یہ لا حول ولا قوت کی تسبیح، یہ سارے کے سارے وہ عمل ہیں جو حج پہ نہیں جا سکتے ہیں، جو حج نہیں کر سکتے ہیں. فرمایا یہ وہ عمل ہیں جو یہاں بیٹھے غریبوں کا حج ادا ہو جاتا ہے.
آخری حدیث پاک میرے اور آپ کے آقا و مولا نے جمعے کے دن آنے والوں، جمعہ پڑھنے والوں، جمعے کی تیاری کرنے والوں، جمعے کو بڑا دن سمجھنے والوں، ایسے نہیں، یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کا فرمان ہے۔ سنو، میرے نبی پاک نے فرمایا الجمعۃ حج المساکین، الجمعۃ حج الفقراء، یہ دونوں حدیثیں ہیں میرے نبی پاک کی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جامع الصغیر کے اندر، جامع اوسط کے اندر میرے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی نے فرمایا میری امت کے غریبوں کا حج جمعے کا دن ہے، میری امت کے غریبوں اور فقیروں کا حج جمعہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے فقیروں کا حج کیا ہے؟ آپ جمعہ پڑھنے نہیں آتے، گویا حج کا ثواب لینے آتے ہیں، گویا۔ تو ہم کتنے شوق سے آتے ہیں، 1:45 ہو گئے، علی بھی اتے والا حال ماشاءاللہ خالی ہے، گھر میں حج کا ثواب ہے، لیکن توجہ ہی کبھی نہیں کی کہ اتنے بڑے عمل اللہ نے رسول اللہ کے صدقے سے ہمارے اوپر اتنی کرم نوازیاں فرمائی ہیں، ہم گھر بیٹھے کتنا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میرے نبی پاک نے فرمایا حج اور مقبول اور مبرور حج، فرمایا وہ فقیروں کا جمعہ ادا کرنا ہے، فرمایا میری امت کے غریبوں کا حج وہ جمعہ ہے۔ تو جو جمعہ اس نیت سے پڑھتا ہے اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے 5 ایسے عمل بیان کیے ہیں جن کے کرنے سے اللہ مقبول حج عطا فرماتا ہے۔ یاد رہ جائیں گے، عمل کریں گے، جو دل میں تڑپ رکھتے ہیں نا کہ کاش ہم حج پہ جائیں، آج سے ان 5 عملوں کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ اس کے صدقے سے جب تک نہیں جا سکو گے تب تک نامہ اعمال میں روزانہ حج لکھے جاتے رہیں گے، اور ان عملوں کے صدقے سے اللہ کرم فرمائے گا، ضرور حج پہ بلائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ مہربانی فرمائے، کاش ہم سارے مکے مدینے جائیں، اللہ ہم سب کو حج پہ بلائے، ہمارے گھر والوں کو بلائے، ہمارے اعزاء و اقارب کو بلائے، قافلہ پورے کا پورا مدینہ شریف میں جائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔